بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں، کتاب المیراث کے الحمدللہ 2 درس ہو چکے، آج تیسرا درس آپ کے خدمت میں۔ اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا سوائے امام کے، امام وارث تھا اور غیر مسلم اس کا وارث تھا، مثلا اس کا کوئی بیٹا وغیرہ تھا جو کہ کافر تھا، اب وہ بیٹا اگر مسلمان ہو جائے تو اس صورت میں یہ میراث امام کو ملے گی کیونکہ امام وارث واحد کی طرح ہے، یا یہ میراث جو ہے کیا ہے جناب، وہ جائے گی بیت المال میں، اس کے بعد امام کو ملے گی، یا یہ جو تازہ مسلمان ہے اس کو میراث ملے گی۔ تو یہ 3 قول اس میں بیان کیے گئے۔ اب فرماتے پہلے قول کی کوئی دلیل تو ہوگی جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ میراث امام کو ملے گی اور امام بمنزلۃ الوارث الواحد ہے، یہ بالکل واضح کیونکہ اس وقت کوئی اور وارث تھا ہی نہیں۔ باقی جو دوسرا قول تھا کہ یہ بیت المال میں جائے گا، اس کے لیے کہتے ہیں کوئی واضح ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور جو آخری فتویٰ تھی کہ یہ مال جو ہے کیا ہے اسی کافر کو جو کہ اب مسلمان ہو چکا ہے اس کو ملے گا، اس کے بارے میں روایت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے وراث میں صرف اس کا شوہر ہو اور کوئی بھی وارث نہ ہو، تو کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا واحد وارث ہے، پوری ملکیت اس کو ملے گی۔ اور اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی وارث صرف بیوی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو بھی بیوی کو وہی چوتھا حصہ ملے گا، عدم اولاد کی صورت والا باقی حصہ امام کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام بھی وارث ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، مرتد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتد فطری ہے، دوسرا مرتد ملی ہے۔ مرتد فطری اس مرتد کو کہتے ہیں کہ جو جب ماں کے پیٹ میں اس کا نطفہ ٹھہر رہا تھا تو اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، اس کے بعد یہ بڑا ہو، بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے تو کفر بھی مانع ارث ہے، نتیجے میں یہ میراث نہیں پائے گا۔ اچھا، اس کی ملکیت کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں مرتد فطری کے لیے تو 4 حکم ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ یقسم اموالہ، بھلی وہ زندہ ہو اس کا اموال تقسیم کیا جائے گا تو اس کے وارثوں میں ہو اس کا مال تقسیم کر دیں گے۔ اچھا، مرتد فطری کا دوسرا حکم یہ یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی اسے جدا ہو جائے گی، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر مرتد ملی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جب تک وہ ارتداد کی حالت میں تو وہ وارث نہیں بنے گا، البتہ مسلمان اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ مرتد ملی کس مرتد کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہین انعقاد نطفہ، اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو لیکن یہ شخص بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہو اور پھر کافر ہو جائے۔ اچھا، تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کہتے ہیں قبول ہوگی، لیکن اگر توبہ نہیں کرے گا، اسے بار بار کہا جائے گا توبہ کرو، نہیں کرے گا، پھر یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، عورت اگر مرتد ہو جائے تو کہتے ہیں عورت چاہے مرتد فطری ہو چاہے ملی ہو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ اس کا کفر مانع میراث ہے۔ اچھا، خنثی اگر مرتد ہو جائے تو بعض کہتے ہیں وہ عورت والے حکم میں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ مرد والے حکم میں ہے۔ عورت کے حکم میں یعنی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مرد کے حکم میں یعنی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اس کو حبس کیا جائے گا اور اوقات صلوات پر اس کو کچھ مار پیٹ کی جائے گی یہاں تک کہ توبہ کرے اور تموت، یا وہ مر جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ موانع ارث میں سے ایک مانع، دوسرے نمبر والا مانع جو ہے کیا وہ قتل ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، تو وہ اس قتل کی وجہ سے میراث میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ البتہ قتل کی بھی پھر جو ہے کیا ہے 2-3 قسمیں۔
قتل عمدی ہے یا قتل خطأ محضی ہے یا جو ہے کیا ہے کسی اور کا طریقے کا قتل ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں پہلے قول کی دلیل۔ پہلا قول یہ تھا کہ امام کو ہم بمنزل وارث واحد سمجھیں گے اور ملکیت امام کو دی جائے گی۔ واضح، یہ تو بالکل واضح ہے، کیونکہ جب یہ بندہ مرا تو کوئی بھی وارث اس کا مسلمان نہیں تھا۔ دون ثانی، لیکن جو دوسرا قول تھا کہ یہ مال بیت المال کی طرف جائے گا اس میت کا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ والأخیر مروی، باقی جو آخری قول تھا اس کے بارے میں روایت تھی کہ یہ پورا مال اس نو مسلم کو ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ، اگر وارث بیوی شوہر میں سے کوئی ایک ہو، فَالْأَقْوَى، تو قول قوی یہ ہے کہ أَنَّ الزَّوْجَ كَالْوَارِثِ الْمُتَّحِدِ، تو یہ شوہر ایسے ہے جیسے کہ اکیلا وارث ہو۔ اکیلے وارث کا پھر حکم کیا ہے؟ تو یہ مال جو ہے کیا ہے پورا کا پورا اس کو ملے گا۔ وَالزَّوْجَةُ كَالْمُتَعَدِّدِ، لیکن اگر مرنے والا شوہر ہے اور بچ جانے والی بیوی ہے تو یہ بیوی ایسے ہے جیسے کہ اس کے ساتھ اور بھی وراث ہیں۔ بھائی ہم تو کہیں گے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، فرماتے لِمُشَارَكَةِ الامام علیہ السلام لہا، اس لیے کہ اس بیوی کے ساتھ میراث میں امام علیہ السلام بھی شریک ہوں گے۔ دونہ، لیکن امام شوہر کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، اگرچہ امام علیہ السلام غائب ہوں تو پھر وہ میراث کس کو ملے گی؟ مجتہد کو ملے گی۔ وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْبَعْضِ، فرماتے ہیں وہ جو وارث کافر تھا وہ مسلمان ہوا ہے لیکن میت کا کچھ مال تقسیم ہوا کچھ تقسیم نہیں ہوا۔ ففی مشارکتہ فی الجمیع، پھر کیا یہ نو مسلم پوری میت کی ملکیت میں شریک ہوگا؟ او فی الباقی، یا اس میں شریک ہوگا جو میراث کے بغیر، جو تقسیم کے بغیر رہ گئی ہے؟ فرماتے ہیں اول المنع منہما، یا اس کو منع کیا جائے گا منہما، نہ اس تقسیم شدہ میں حصے دار ہوگا نہ غیر تقسیم شدہ میں۔ او جہن، اس میں چند وجہیں، اوسطہا الوسط، فرماتے ہیں جو بیچ والی ہے کہ جو کچھ حصہ رہ گیا ہے تقسیم نہیں ہو اس میں حصے دار ہوگا۔ اب چلتے ہیں مرتد کی بحث کی طرف۔ والمرتد عن فطرت، فرماتے ہیں وہ شخص جو فطری طور پر مرتد ہو جائے، وہو الذی، یہ مرتد فطری وہ مرتد ہے کہ انعقد وعہد ابویہ مسلم، جب یہ منعقد ہو رہا تھا، جب اس کا حمل ٹھہر رہا تھا، وہ تو اب ڈاکٹر بتائیں گے یا دایا بتائے گی تو یہ کب حمل میں ہوا تھا، تو اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان تھا۔ لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہراً بھائی بینہ و بین اللہ تو وہی جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر فقہی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَإِنْ قُبِلَتْ بَاطِنًا، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، سب کا یہ بھی نظریہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ اس کی توبہ باطنی طور پر قبول ہوگی، الاقوا، قول قوی کے مطابق، وَتُقَسَّمْ تَرَكَتُهُ، اور اس مرتد فطری کی ملکیت تقسیم کی جائے گی بین ورثت ہی، اس کے وارثوں کے درمیان، بعد قضاء دیون ہی، البتہ مرتد کے پورے قرض دینے کے بعد، منہا اس ترکہ میں سے اس کے قرض ادا کریں گے پھر جو بچ جائے گا۔ ان کان علیہ دین، اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو پہلے قرضہ اٹھائیں گے پھر مال تقسیم کریں گے۔ وہ اگرچہ یہ قتل نہ کیا جائے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ یہ مرتد فطری قتل ہو۔ بھائی کیوں قتل نہیں ہوتا؟ بین فات سلطان، یعنی کوئی ایسا حکمران ہے ہی نہیں جو اس کو قتل کرے، یا او لم تکن ید المستوفی مبسوطہ، یا حکمران تو ہے لیکن اس کے ہاتھ کھلے نہیں ہیں، جیسے آج کل ہمارے حکمران اکثر مسلمان ملکوں کے امریکہ کے سامنے جو ہے کیا ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ کوئی کافر بھی ہو قتل کا بھی واجب ہو پھر بھی وہ قتل نہیں کرتے ہیں۔ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ لا غیر، اور اس مرتد فطری کے وارث بنے گے مسلمان، لا غیر، غیر نہیں بنے گے۔ مسلمان کون سے؟ یعنی اگر اس کے وارث دو قسم کے، کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں، تو مسلم وارث بنیں گے، غیر مسلم وارث نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ لِتَنزِيلِهِ
منزلۃ المسلم. بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کافر کا کافر وارث بنے گا. کہتے ہیں مرتد کو ہم بے منزل مسلمان سمجھتے ہیں فی کثیر من الاحکام، بہت سارے احکام میں. بھائی کوئی مثال دے کے ہمیں سمجھائیں. کہ قضاء عبادت الفائتت، مثلا اگر لو فرض کہ اس کی توبہ قبول ہے اور اس کو حاکم شرع کہتا ہے کہ تم ابھی مسلمان ہو، تو اس کی وہ عبادت جو زمن ردت مرتد والے زمانے میں رہ گئی تھی اس کی قضا کرے گا. جبکہ عام کافر اگر مسلمان ہو تو وہ عبادات کی قضا نہیں کرے گا. والمرتد عن غیر فطرت، اور وہ شخص جو مرتد ہوتا ہے غیر فطری لحاظ سے. وہ کون سا شخص ہے جو غیر فطری؟ وهو الذي انعقد، یہ غیر فطری کو ملی کہا جاتا ہے. یہ وہ مرتد ہے کہ جب اس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرا تھا، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا، اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان بھی نہیں تھا. لا يقتل معجلا، اس کو جلدی میں قتل نہیں کیا جائے گا. بل یستتاب عن ذنب، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو اس گناہ کی. الذی ارتد بسببہ، وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے یہ مرتد ہوا تھا. فإن تاب، اگر توبہ کرتا ہے تو بہت اچھا، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں فبہا، پھر تو ایسے ہی ٹھیک ہے. وإلا قتل، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ قتل کیا جائے گا. ولا یقسم مالہ حتی یقتل، اس ملی کا مال تقسیم نہیں ہو جائے گا جب تک یہ قتل نہیں ہوتا. جبکہ فطری کا تقسیم ہو رہا تھا قبل از قتل، اس ملی کا قبل از قتل مال تقسیم نہیں ہوگا. حتی یقتل او یموت، یہاں تک یہ قتل ہو جائے یا مر جائے. وسیاتی بقیت حکم ہی، اور ان قریب، یہ تو ان قریب کریں شہید ثانی کیونکہ قلم ان کے ہاتھ میں، لیکن ہمارے ہاں بھی اس میں کوئی تقریباً 50-60 درس کے بعد آئے گا باب حدود میں انشاءاللہ تعالی. والمرأۃ، اچھا اور اگر عورت جو ہے کیا ہے وہ مرتد ہو جائے، لا تقتل، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ارتداد کی وجہ سے. کیوں بھائی؟ لقصور عقلہا، اس لیے کہ عورت کا عقل جو ہے کیا ہے وہ قاصر ہوتا ہے. ولیکن، اچھا تو اب یہ مرتد ہوگی، اب اس کو کیا کریں؟ تو بس، ہاں اس کو نظر بند کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. وَتُضْرَبُ اوقات الصلاۃ، اور نماز کے ٹائم پر اس کو مارا جائے گا. اب میں نے اوقات تب پڑھا، حالانکہ جمع مؤنث سالم اگر ہے تو پھر جمع مؤنث سالم کا حالت نسبی میں بھی کسرہ ہوتا ہے. وَتُضْرَبُ اوقات الصلوات، اس عورت کو نماز کے ٹائم پہ جا کے جوتے ماریں گے. حتیٰ تتوب، یہاں تک یہ توبہ کرے، او تموت، یا یہ مر جائے. وَكَذَلِكَ، اسی عورت کی طرح ہے الخنسا، خنسا وہ تیسری جنس. لشک فی ذکوریتہ، اس لیے کہ ہمیں مذکر کافر کو قتل کرنا ہے، اس کے مذکر ہونے میں شک ہے. المسلطۃ، وہ ذکوریت جو ہمیں کنٹرول دیتی ہے علی قتل ہی، کہ ہم مرتد کو قتل کریں. وہ یحتمل، اور احتمال ہے ان یلحقہ حکم رجل، اس خنسا کے ساتھ بھی ملحق ہوتا ہو مرد والا حکم، یعنی قتل کیا جائے گا. لعموم قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم کا قول جو ہے کیا ہے وہ عمومیت رکھتا ہے. وہ رسول اکرم کا قول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من بدل، جو بھی اپنا دین تبدیل کرے، فقتلوہ، تو پھر تم اسے قتل کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو مسلمان ہو تو اسے قتل کرو، یعنی جو اسلام چھوڑ کے کہیں ادھر ادھر چلا جائے. اب دیکھیں من میں عمومیت ہے، یعنی مرد عورت خنثی سب کو شامل ہو گیا. خرج منہ المرأۃ، اس نبی کریم کے قول سے عورت خارج ہو گئی ہے خاص دلیلوں کی وجہ سے. فیبقى الباقی، تو عورت کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، مرد ہوں خنثی ہوں، وہ اس سے فقتلوا میں باقی رہیں گے، داخلاً فی العموم. اذ لا نص علی الخنثی، اس لیے کہ خنثی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے بخصوص ہی، جو خاص خنثی کو آ کے خارج کرے قتل سے. وہذا متجہ، کہتے یہ نظریہ جو عمومیت والی ہم نے بات کہی کہ خنثی بھی قتل کیا جائے گا، اچھا ہے، لیکن کیا کریں؟ لولا ان الحدود تدرأ بشبہات، بھائی حدود
سے پرہیز کیا جاتا ہے شبہ والی صورت میں، کیونکہ جہاں بھی شبہ ہو کہ یہاں پر حد جاری ہوگی یعنی وہاں ہم حد جاری نہیں کریں گے. تو خنثی میں بھی ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ خنثی پر حد جاری ہوگی قتل والی یا نہیں، تو اسے قتل نہیں کریں گے. وثانی ہاں، اور دوسرا معنی از ارث کیا ہے؟ القتل، وہ قتل ہے. اے قتل الوارث، ٹھیک ہے، وارث قتل کرتا ہے المورث، مورث کو. لولا ہو، اگر قتل نہیں ہوتا تو پھر اس کو میراث ملتی. وہ ہوا، یہ جو قتل ہے، مانع، یہ مانع ہے ارث سے. اذا کان عمدن، کان میں ایک ضمیر ہے جو قتل کی طرف جا رہی ہے، جب وہ قتل عمدی ہو. اور ظلمن، ایک مرتبہ جج ہے وہ اپنے باپ کو اس اسلامی لحاظ سے کوئی جرم کیا جس کو قتل کرتا ہے، تو یہ قتل کرنا ٹھیک ہے، لیکن ظلم پر قتل کرتا ہے اجماعاً، تو اجماع ہے کہ قاتل کو میراث نہیں ملے گی. خوب، کیوں نہیں ملے گی؟ کہتے ہیں مقابلتاً لہو بالنقیض مقصود ہی، یعنی گویا کہ بدلہ دیا جائے گا اس قاتل کو اس کے مقصود کے نقیض. اس کا قصد یہ تھا کہ میں بابا کو قتل کروں، میراث پاؤں، بابا کی ملکیت ہڑپ کروں. اب قتل کیا تو تمہیں اس کا نقیض مل گیا، یعنی تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم کا بھی فرمان ہے، لا میراث للقاتل، کہ قاتل کو میراث نہیں ملے گی. وَاحْتَرَزْنَا بِالظُّلْم، ہم نے کہا تھا ظلم کے عنوان سے قتل کرے، یہ ہم نے کہہ کر پرہیز کیا. اما لو قتل حدن، اگر باپ قاضی ہے، بیٹے نے جرم کیا ہے، اس پر حد کے لحاظ سے قتل کرتا ہے، یا بیٹے نے کسی کو قتل کیا، یہ قصاص کے عنوان سے قتل کرتے ہیں. وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْقَتْلِ بِحَقٍ، اس قسم کا اور قتل کرتا ہے جو حق ہے، تو پھر فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ، فَإِنَّهُ یعنی یہ حق والا قتل، لا يَمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ، یہ میراث سے مانع نہیں ہوگا. تو الحمدللہ موانع ارث میں سے دوسرا معنی ہم نے پڑھا ہے، باقی اگلے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.